8 اپریل کو اور بعض اس کے 9 اپریل، یہ عالم اسلام کی اس دور کی ایک عظیم شخصیت، جینیس ترین جو تھی شخصیت، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے اردو میں لفظ سے نابغہ روزگار، یعنی اس زمانے کا منفرد شخصیت، وہ آیت اللہ سید محمد باقر الصدر شہید کی شخصیت۔ بہت کم لوگ شاید ابھی، چونکہ تھوڑا وقت گزر گیا ہے، کم لوگ واقف ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ یقیناً اس ہستی سے واقف ہیں۔ یہ عراق اور نجف کے مرجع تھے، یعنی جن کی تقلید کی جاتی تھی وہ تھے سید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ یعنی بہت زیادہ عالم، فلسفی، فقیہ، مرجع اور ایک آپ سمجھیں کہ عظیم ایک سیاستدان بھی تھے، اور بیسیکلی قازوین کے تھے، پھر نجف میں جا کے پڑھے۔ ان کا پورا خاندان علماء کا خاندان تھا۔ ان کے والد گرامی بھی جناب حیدر صدر، وہ بھی مرجع تھے، یعنی مرجع تقلید تھے، ان کی لوگ تقلید کرتے تھے، نجف میں تھے۔ 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی صرف عمر میں انہوں نے یہ مجتہد بن گئے تھے، یعنی تمام اپنے جو تعلیمی مراحل تھے وہ طے کر کے تو یہ مجتہد بن گئے تھے، اور انہوں نے تدریس کا سلسلہ شروع کر رہا ہے، یعنی پڑھانا شروع کر دیا آگے، جو ہماری اصطلاح میں ہوتا ہے کہ درس خارج دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ اتنی یعنی ذہین، فتین اور پائے کی شخصیت۔ اور یہ جو جنگ لوگ ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، طالب علم ہے یا دوسرے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کیسے ممکن ہوا؟ ایک تو ان کے پاس ذہانت تھی، دوسرا کیا تھی؟ وہ محنت۔ کہتے 16 گھنٹے مسلسل وہ پڑھا کرتے تھے، 16 گھنٹے دن رات میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور باقی امور کے لیے 4 گھنٹے، اور صرف 4 گھنٹے سوتے تھے، 24 گھنٹوں میں کہتے صرف 4 گھنٹے سوتے۔ اور جو ان کی منفرد بات ہے، فقہی لحاظ سے بھی انہوں نے بہت ساری یعنی ایسی کتابیں لکھی ہیں اور ایسے نظریات جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمائے ہیں جو موجودہ دور کے لحاظ سے بہت ہی اہم تھے، اور سابقہ جو علماء تھے ان سے بہتر طور پر بعض نظریات جو انہوں نے پیش کیے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا کام تھا، ایک تو اسلامی بینکاری کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی، اور ایک جو شورۂ آفاق، یعنی اس وقت پوری دنیا میں وہ جو کتاب شہرت رکھتی ہے، وہ اقتصاد و نا، ہماری معاشیات، اس پر کتاب لکھی، اور جو اسلام کا یہ معاشی سسٹم ہے اس پر انہوں نے مدلل انداز سے اور بہترین انداز سے وہ کتاب لکھی۔ خصوصاً اس وقت جو مارکسزم تھا وہ اپنے عروج پر تھا تمام اسلامی ممالک کے اندر، یا پاکستان میں بھی، باقی عراق میں بھی اور ایران میں بھی اور باقی علاقوں میں اس کا بہت زیادہ زور تھا کمیونسٹ نظریات کا۔ تو اس کے مقابل میں شہید باقر الصدر نے وہ کتاب لکھی۔ اسی طرح فلسفۃ النا بھی انہوں نے وہ کتاب لکھی، جس کا آج تک کوئی یعنی اس پائے کی ابھی تک کوئی کتاب وجود میں نہیں آئی۔ یہ جو عظیم شخصیت تھے، یہ انقلابی شخصیت تھے، انہوں نے باس پارٹی جو صدام کی پارٹی تھی اس میں رکن بننے کو حرام قرار دیا اس وقت، اور جب صدام کا دورہ تھا مجتہدین علماء کو قتل، جیل میں ڈالنا، اس دور میں انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ 4 دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر رہائی۔ تو آخری مرتبہ ان کو اپریل میں 1980 میں گرفتار کیا گیا، اور 4-5 دنوں کے بعد جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کی بہن تھی جناب آمنہ بنت الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی گرفتار کر کے اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جو انقلابی یعنی اس صدام کے جبر و استبداد اور اس کے ظلم کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور کلمہ حق بلند کیا، جس کے نتیجے میں جیسے ہر ظالم کا شیوا ہے کہ یا تو پہلے دوست دھاندلی سے حق کی آواز کو دباتے ہیں، جب وہ نہیں دبتی تو پھر اس کے پاس، وہ کمزور ہے نا ظالم، اس کے پاس کوئی اور حربہ نہیں ہوتا، کیونکہ دلیل وہ دے نہیں سکتا، اس کی بات کو رد کر نہیں سکتا، تو پھر آخری حربہ استعمال کر اس کو کیا ہے
قتل کرا دیتا ہے. تو یہی ہوا ان کے ساتھ اور ان کو شہید کر دیا گیا. 47 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے. تو ان کو دیکھیں ہمارے جو علماء شہید ہوئے ہیں نا تو علماء نے ان کو لقب دیا, مثلا شہید اول, شہید اول, شہید ثانی یعنی پہلے شہید, دوسرے شہید, شہید ثالث تیسرے شہید. قاضی نور اللہ شوستری جن کو یہ عالمگیر نے شہید کرایا تھا ہندوستان کے اندر, ان کو شہید ثالث کہا جاتا ہے. اور شہید رابع, چوتھا شہید یہ شہید آیت اللہ باقر الصدر جن کو شہید رابع کہا گیا ہے. یعنی جو یہ شہداء کی جو ہے نا یہ فقیہ تھے, مرجع تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور ان کو اسی یعنی اس جرم میں کہ یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے عالم ہیں ان کو شہید کرایا گیا. تو یہ لقب ان کو اس عنوان سے ملا ہے. اور آج کل ان کی قبر چونکہ صدام نے کہیں اور پہ دفن کیا, پھر بعد میں ان کی قبر کا پتہ چلا جب صدام ملعون فی النار ہو گیا, تو پھر وہ جو افراد تدفین میں اس وقت شریک تھے انہوں نے نشاندہی کی. تو ابھی ان کا جو مزار ہے وادی السلام کے اندر. جو لوگ اربعین پہ جاتے ہیں نا تو جب اربعین کی وہ مشی کو سٹارٹ کرتے ہیں وادی السلام سے آگے کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ہی یہ ان کا جو دائیں طرف ہے وہ مزار نظر آتا ہے. اگر آپ کو موقع ملے ضرور اس مرد بزرگ کے روضے پر, مزار پر آپ جائیں, فاتحہ پڑھیں, دعا کریں. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عنایت فرمائے. شہداء کربلا کے ساتھ ان کو معشور فرمائے. اور باقی جو علماء کرام مجتہدین نظام اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھے.